وہ ہے کہ یہ علم الغیب کلی یا جمیع ما کان ما یکون کا علم محیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب حاصل ہوا؟ اس میں بریلویوں کے 3 نظریات تھے۔ ایک نظریہ یہ ہے جیسے عمر اشربی وغیرہ گروہ کا ہے کہ پیغمبر پیدائشی طور پر غیب دان اور جمیع ما یکون ما کان ما یکون کا عالم ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ جمیع ما کان ما یکون معراج کی رات عطا ہوا، اور تیسرا نظریہ کہ علم الغیب کلی یا جمیع ما کان و ما یکون نزول قرآن کے ساتھ ہی پورا ہوا، نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے جمیع ما کان و ما یکون یا علم غیب کلی کا حصول نہیں مانتے۔ ہاں بھائی، دوسری تنقید یہ تھی کہ علم الغیب کب عطا ہوا یا جمیع ما کان و ما یکون کب عطا کیا گیا؟ اس سلسلہ میں بریلوی حضرات کے 3 اقوال 3 نظریات تھے۔ بعض حضرات کے نزدیک جمیع ما کان و ما یکون ولادت سے قبل، چونکہ بریلویوں کے یہاں آپ کو نبوت عالم ارواح میں ملی اور غیب دانی اور جمیع ما کان و ما یکون کا علم نبوت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک کی تخلیق وقت خلقت سے غیب دان بھی ہے اور جمیع ما کان ما یکون کے عالم ہیں۔ اس کی تعبیر کرتے ہیں پیدائشی طور پر۔ دوسرا نظریہ کہ آپ کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم ملا معراج کی رات، معراج سے پہلے نہیں۔ اور تیسرا نظریہ جو احمد رضا خان کا ہے، اعلی حضرت کا، اور آج کل بریلوی مناظرین اکثر اسی کو بیان کرتے ہیں کہ جمیع ما کان و ما یکون کی تکمیل ہوئی نزول قرآن کے بعد، نزول قرآن سے پہلے وہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ نہیں۔ نزول قرآن کے بعد
اس لیے یہ مسئلہ طے کرنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم محیط یا علم غیب کلی تفصیلی یہ کب عطا ہوا؟ پیدائشی طور پر یا معراج کی رات یا نزول قرآن کے اختتام کے بعد؟ مسئلہ ہے عقیدے کا تو بریلوی تینوں گروہ ایک دوسرے کی فتووں کی زد میں، جو گروہ کہتا ہے کہ نبی کا معنی غیب دان جمیع ما کان ما یکون جاننے والا اور نبی پیدائشی طور پر غیب دان ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے، تو بریلویوں کے دونوں گروہ اس گروہ کے نزدیک کافر بن گئے جو پیدائشی طور پر جمیع ما کان ما یکون نہیں مانتے بلکہ معراج یا اختتام قرآن کے بعد۔ دوسرا گروہ کہتا ہے معراج کی رات عطا ہوا، تو مسئلہ بھی عقیدے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو گروہ معراج کی رات علم غیب یا جمیع ما کان ما یکون کی عطا نہیں مانتا تو اس گروہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ تو احمد رضا کا کفر اجماعی ہوا، پہلے گروہ کے نزدیک بھی احمد رضا کافر اور دوسرے گروہ بریلوی کے نزدیک بھی احمد رضا کافر، کیونکہ وہ معراج کی رات نہیں مانتا بلکہ کب مانتا ہے؟ نزول قرآن کی تکمیل کے بعد۔ اس لیے یہ تحقیق کروانا بھی ضروری ہے۔ تیسرا کہ یہ علم غیب کلی یا جمیع ما کان و ما یکون کا علم محیط صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے مانتے ہو یا تمام انبیاء کرام کے لیے؟ ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم۔ قائل کا مطلب کہ جو شخص تمام انبیاء کے لیے مانتا ہے، اگر تم مانتے ہو تو جو نہیں مانتا اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ کافر ہے، مسلمان ہے۔ اور اگر تم نہیں مانتے تو ماننے والے کا حکم کیا ہوگا؟ پھر یہ جمیع ما کان ما یکون صرف حضرات انبیاء کو حاصل ہے یا اولیاء کو بھی حاصل ہے؟ ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم صرف حضرات اولیاء کو حاصل ہے یا عامت المومنین کو بھی حاصل ہے؟ صرف اولیاء کو حاصل ہے یا کفار مشرکین اور اولیاء کی خادم اشیاء کو بھی حاصل ہے؟ ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم واضح کرنا ہوگا۔ جبکہ بریلوی عقیدہ یہ ہے کہ شیطان بھی جمیع ما کان ما یکون کا عالم نہیں، اور مفتی احمد یار کا حوالہ آئے گا، وہ کہتے ہیں شیطان کا علم غیب تو دیوبندی بھی مانتی، دیوبندی بھی، یہ بھی سمجھتے ہو؟
دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جو دیوبندی شیطان کو غیب دان مانتا ہو اس کو جمعیت علماء اسلام میں داخل کرا دو۔ اجازت ہے؟ تو کہتے ہیں ہماری ترقی کیا ہے؟ صرف انبیاء کے لیے مانتے ہو یا بولو اولیاء؟ کل آپ نے عبارت میں پڑھا تھا وہ مرد نہیں جو پوری زمین کو ہتھیلی پر نہ دیکھے، چھلے کی طرح نہ دیکھے، رائی کے دانے کی طرح نہ دیکھے۔ تو یہ ترکیبی ضروری ہے کہ صرف انبیاء کے لیے یا اولیاء کے لیے بھی، صرف اولیاء کے لیے یا عامت المومنین کے لیے بھی، صرف مومنوں کے لیے یا کافر اور مشرکوں کے لیے بھی۔ جیسے میں نے کہا شیطان کا علم، بریلوی شیطان کی بڑی عظمت بیان کرتی ہے کہ شیطان ہر جگہ حاضر ناظر بھی ہے، شیطان غیب دان بھی ہے، شیطان مختار کل بھی ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے شیطان کو سمجھا ہوا کیا ہے۔ ہمارے نزدیک شیطان کو عالم الغیب سمجھنے والا بھی کافر ہے، ملک الموت کو عالم الغیب سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو بھی ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ یہ صرف ریلوی کوڈ ہے، یہ ہو سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ پہلے بنیادی گل۔ اور اسی طرح صرف اولیاء جانتے ہیں یا اولیاء کی بلیاں بھی جانتی ہے؟ جس طرح احمد رضا کے ملفوظات والا گدھا، غیبدان گدھا، وہ پیروں کا گدھا تھا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، سیب رکھے گئے، وہ لمبا واقعہ ہے، وہاں پہنچ گیا گدھا بغیر پٹی اور بغیر اینک کے، وہاں پہنچ گیا تو وہ پیروں کا گدھا تھا۔ اور مرید اور پیر کے واقعات تو بہرحال میں نے کہا تیسرے نمبر پر تنقید یہ کہ جمی ما کان و ما یکون کا علم محیط صرف انبیاء، صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں یا تمام انبیاء کے لیے؟ ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم صرف انبیاء کے لیے مانتے ہیں یا غیر انبیاء اولیاء کے لیے بھی ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم صرف اولیاء کے لیے مانتے ہیں یا عامت المومنین کے لیے بھی ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم صرف مومنوں کے لیے یا کفار و مشرکین کے لیے بھی مانتے ہیں؟ ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم یہ بتانا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر بریلوی حضرات جو آیات پڑھتے ہیں اس مسئلہ پر وہ ہوتی ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول ما کانا، اور اسی طرح تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یعنی ایسے پڑھتے ہیں اخبار غیب کی اور دعویٰ کرتے ہیں علم غیب کا، ایسے پڑھتے ہیں بعض اخبار غیبیہ کی اور دعویٰ کرتے ہیں جمی ما کان ما یکون کے علم محیط کا۔ تو اس لحاظ سے بھی
चौथे नंबर पर यह तरकीबी जरूरी है कि तुम्हारे नजदीक इल्मुल गैब और अखबार गैब में कोई फर्क है या नहीं। जबकि दावा तुम्हारा इल्मुल गैब का, और वो भी तमाम इल्मे गैब, कुल्ली इल्मे गैब, या जमी मा काना व मा यकून। और जब दलाइल की दुनिया में बात करते हैं तो किस पर बात होती है? इत्तिला अलल गैब की दलील, इजहार गैब की दलील, अंबाउल गैब की दलील। तो भाई जहां ये सोचना चाहिए कि अंबाउल गैब का कोई मुनकिर भी है, आप में कोई मुनकिर है? इत्तिला अलल गैब का कोई मुनकिर है? जब है ही कोई ना, तो फिर खामखा मजहबी मुनाफरत फैलाने का क्या मतलब है? भाई झगड़ा इत्तिला अलल गैब में नहीं, इजहार गैब में नहीं, अंबाउल गैब में नहीं, झगड़ा किस में है? तमाम इल्मे गैब, तमाम इल्मुल गैब, जमी मा काना व मा यकून। झगड़ा इसमें है। तो दलील में कितना धोखा। अब अवाम बेचारी उसको इतना अंधेरे में रखा है इन बरेलवी उलमा ने कि खुद तावील करके फतवे से बचने की कोशिश करेंगे। जब इनसे गुफ्तगू होगी तो कह देंगे नहीं जी नहीं, हमारा मकसद है बाद मा कान बाद मा यकून, इसकी इतला। लेकिन अवाम को ये पक्का मुशरिक बनाती है और अवाम को क्या कहती है? पूरे शिरक और कुफर की तालीम के फर्क अताई और जाती कहे। बाकी नबी करीम अलैहिस्सलाम भी गैब दान है और जमी मा काना व मा यकून का इल्म में मुहीत आपको हासिल है। यूं करेंगे या इल्मुल गैब, और अवाम बेचारी समझती नहीं। ये बात मैं फिर कह रहा हूं, दावा इल्मे गैब का और दलील क्या आ रही है? इत्तिला अलल गैब की, इजहार गैब, गैब की खबर की। हालांकि इत्तिला, खबर, अंबा ये दलील है इल्मे गैब की नफी की। अगर इल्मे गैब है तो फिर इत्तिला देने का क्या मतलब? अगर इल्मे गैब है तो फिर खबर देने का क्या मतलब? तो जहां खबरे गैब, इत्तिलाए गैब है, तो ये खुद ब खुद इल्मे गैब की नफी है। जमी मा कान मा यकून के इल्मे मुहीत की नफी है। लेकिन ताज्जुब है बरेलवी मौलवियों पर कि उन्होंने क्या किया अवाम के सामने? उन्होंने इल्मे गैब साबित करते हैं अंबा और गैब वाली ऐसों से, इल्मे गैब साबित करते हैं। आयत पढ़ेंगे अल्लामा का मालम तकुन तालम। और भाई अल्लामा तालीम है और तालीम सबब है। जो इल्म बिल असबाब हो, सबब से हासिल हो, वो इल्मे गैब ही नहीं। तो दावा तुम्हारा इल्मे गैब का और दलील ला रहे हैं अल्लामा का मालम तकुन तालम। ये अजीब कौम है कि जब अल्लामा का तालीम आ गई तो पैगंबर ने युअल्लिमुहुमुल किताबा युअल्लिमुकुमुल किताब, तो वो किताब की तालीम तो आपके पास भी आ गई। तो फिर तो सारे गैब दान है जमी मा कान मा यकून के आले में। तो इसलिए ये चौथे नंबर पर जो बड़ा धोखा देती है उसको जरा देर में रखे। अवामी तौर पे तो ये धोखा चल जाता है कि फर्क नहीं करते, दावा करेंगे तमाम इल्मे गैब का। सुन रहे हो मेरी बात? तो जब इल्मुल गैब का दावा है तो दलील भी कौन सी लानी चाहिए? इल्मुल, या तो इल्मुल गैब का दावा न करे, दावा करे अखबार गैब का। तो बेशक पढ़े मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब,
اگر اظہار اعلام اطلاع انبا کا دعویٰ کریں تو پھر تو حق بنتا ہے کہ یہ ایسے پڑھیں تلک من انباء الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. یہ بڑی چوری آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے بڑا دھوکہ کہ دعویٰ علم غیب کا اور ایسے پڑھی جا رہی ہیں انباء الغیب کی, اطلاع غیب کی. یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ دنیا میں ٹرمپ نے بھی اتنا بڑا فراڈ کبھی نہیں کیا. یہ اس سے بھی غلیظ ترین فراڈ ہے اور عوام اس کو نہیں سمجھتی. تو اس لیے یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, بریلوی مناظر سے طے کرواؤ علم الغیب یا انباء الغیب. جہاں تک انباء الغیب اطلاع الغیب کا معاملہ ہے تو ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرات انبیاء کرام کے لیے بے شمار غیب کی خبریں مانتی, بے شمار, بلکہ ثابت کرتی. بریلوی مولوی تو 4-5 واقعات کی تقریر رٹی ہوئی ہے. اگر اخبار غیب کا معاملہ ہے تو ہم بے شمار چیزیں جو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو مطلع کیا, حضرات انبیاء کو مطلع کیا, آسانی کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد ماکان کی خبریں یعنی بے شمار اور بعد ما یکون کی خبریں اللہ نے سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مطلع کیا اور آپ کے بعد سب انبیاء کو حسب مراتب غیب کی اخبار پر مطلع کیا. اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اس لیے ما کانا ما یکون بھی لفظ مبہم نہیں, کیونکہ بعض ماکان بعض ما یکون کی اطلاع ہم مانتی ہیں. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں. جھگڑا کیا ہے؟ جمی ماکان, جمی ما یکون کا علم محیط غیر اللہ کے لیے ماننا ہم اسے صریح کفر سمجھتے ہیں اور خالص شرک سمجھتے ہیں. تمام علم غیب, کل علم غیب جیسے عبارات میں گزرا, علم غیب کلی مخلوق کے لیے ماننا یہ خالص کفر ہے اور خالص شرک ہے. تو چوتھے نمبر پر میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ پنجابی چادن ونڈ کرنا ضروری ہے, یہ تقسیم کرنا ضروری ہے کہ انباء الغیب یا علم الغیب, اطلاع علی الغیب یا علم الغیب, اس کی ذرا فرق کرو. اگر علم الغیب ہے, اگر علم الغیب ہے تو پھر ایسی آیت لانی پڑے گی جس میں لفظ علم کا بھی ہو, لفظ غیب کا بھی ہو اور کسی غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت بھی ہو. 30 پاروں والے قرآن میں موجود نہیں. ایک آیت بھی. بریلوی مولوی بیچارہ حلوے والے دانت ٹوٹ جائیں گے لیکن 30 پاروں کے قرآن سے یہ نہیں دکھا سکتا علم الغیب کی نسبت پیغمبر کی طرف, علم الغیب کی نسبت کسی ولی کی طرف, علم الغیب کی نسبت کسی غیر اللہ کی طرف نہیں آ سکتی. نمبر 6 پانچویں بات یہ ہے کہ یہاں پر بریلویوں کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے, خود بھی دھوکے کا شکار ہے, دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعد علم غیب اتفاقی مسئلہ ہے. کیا؟ بعد علم غیب
یہ اتفاقی مسئلہ ہے. وہ سمجھتے ہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں بعض علم غیب، ہم بھی کہتے ہیں بعض علم غیب. اس لیے یاد رکھو بعض علم غیب اتفاقی مسئلہ نہیں، بعض اخبار غیب اتفاقی مسئلہ ہے، بعض اطلاع غیب اتفاقی مسئلہ ہے. یہاں پر بھی اب لوگوں کا دھوکہ دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں بعض علم الغیب اتفاقی، ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھو علم الغیب بمعنی الحقیقی ایک ذرہ بھی مخلوق کے لیے ماننے والا قطعی کافر ہے. ایک ذرہ بھی بالکل نہیں مانتے. علم الغیب ذرہ بھی غیر کے لیے نہیں مانتے. علم الغیب صرف اللہ کا خاصہ ہے. ہاں بعض ما کان، بعض ما یکون کی بعض اخبار، ماضی کی بعض خبریں، حال کی بعض خبریں اور استقبال کے بعض احوال پر اللہ نے انبیاء کو اطلاع دی، اور سب سے زیادہ اطلاع حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. یہ جو شک ہے اس میں ہمارے مد مقابل پرویزی ہے اور نیچری. پرویزیوں اور نیچریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کی کوئی خبر انبیاء کو نہیں دی، اور کیونکہ غیب کی خبر ایک معجزہ بنتا ہے اور جو معجزات کے منکر ہیں وہ اخبار غیبیہ کے بھی منکر ہیں. تو اس مسئلہ میں ہمارا مد مقابل کون ہے؟ پرویزی، نیچری، جو اخبار غیبیہ کے منکر ہیں. اور علم الغیب یا جمیع ما کان ما یکون، اس مسئلہ میں ہمارے مد مقابل شیعہ اور بریلی اور بعض للڑ، وہ بھی انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں. بعض یہ للڑ حضرات، یہ بھی اصل مد مقابل آپ کے کون آئے گا؟ بریلوی. تو میں نے آپ کے سامنے 5ویں نمبر پر جو بات عرض کی اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کیا کہا؟ جہاں دھوکہ کیا ہے کہ بعض علم غیب اتفاقی ہے، یہ بات اتفاق کی نہیں، بلکہ بعض اخبار غیب، اطلاع الغیب وہ ہے، وہ ہم مانتے ہیں، لیکن علم الغیب نہیں مانتے مخلوق کے لیے. 6 نمبر پر ایک اہم بات ہے جو سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے غیب کی خبر، اخبار غیبیہ، اور ایک ہے صفت غیب دانی. ایک ہے اخبار غیبیہ اور دوسرا کیا ہے؟ صفت غیب دانی. اس کو ذرا سمجھو. غیب کی خبر یا اخبار غیب یا انباء الغیب کا مطلب کہ اللہ تعالی بذریعہ وحی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غیبی امر کی اطلاع دیتے ہیں. مثلا جنگ بدر ہوئی تو آپ نے ایک دن پہلے، ابھی آپ نے سبق میں پڑھا، ایک دن پہلے آپ نے نشاندہی کی کہ کل فلاں کافر یہاں مرے گا. ایک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں خبر دی جو حاطب کا خط لے کر مکے جا رہی تھی.
حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا خاک مقام پہ وہ عورت ملے گی. وہ وہاں ملی اور آپ نے فرمایا اس کے پاس خط ہے، لے آؤ. وہ خط اس کے پاس تھا. اسی طریقہ سے بے شمار ایسی خبریں، اور خبر بے معنی اعلام کہ اللہ نے آپ کو ایک چیز کی خبر دی، لیکن خبر سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا. اللہ نے بتلایا تو پتا چل گیا. یہ اور ایک ہے صفت غیبدانی، ملکہ غیبدانی. صفت اور ملکہ غیبدانی یہ ہے کہ ایسی صفت عطا کر دی جائے کہ ہر جزئی میں اللہ تعالی کے اطلاع دینے کی ضرورت نہ رہے. ہو وہ صفت عطائی، لیکن ہر جزئی میں اعلان الہی کی ضرورت نہ رہے، اللہ تعالی کی اخبار کی ضرورت نہ رہے. ایسی صفت غیبدانی کا مل جانا کہ ہر جزئی میں اعلام کی ضرورت نہ رہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے ریاضی مثلا ضرب کے 100 مسئلے رٹا لگائے. کسی ریاضی کے ماہر استاد نے اسے بتا دیجیے کہ اتنے ضرب اتنے، اس کا رزلٹ یہ ہے، فلاں حصے کو فلاں حصے سے ضرب دو، اس کا رزلٹ یہ ہے. اس نے 100 حصے ان کے نتیجے کسی نے بتلائے، اس نے یاد کر لیے، لیکن وہ ضرب کا قاعدہ نہیں جانتا. اور ایک آدمی وہ ہے کہ اس کو ضرب کا قاعدہ سکھا دیا گیا کہ ضرب کیسے دی جاتی ہے. اب اس کو ایسا قاعدے پہ مہارت ہے کہ اس کو کوئی عدد بھی دو تو وہ ضرب دے کر نتیجہ نکال دے گا. جبکہ یہ آدمی جس نے 100-200 مثالیں یاد کی ہیں، اس کو کوئی ریاضی دان کہیں گے؟ کیونکہ اسے قواعد کا پتہ نہیں، کلیات کا پتہ نہیں. اس کو جزیات، چند جزیات بتلائی گئی اور ان کو اس نے یاد کر لیا. تو یہ ہے اخبار غیبیہ کی مثال. یہ جو جزیات ہیں یہ اخبار ہیں. جس چیز کی اللہ نے اطلاع دی اس کا پتہ، جس کی اطلاع نہیں دی اس کا پتہ نہیں ہے. یہ وہی ضرب کی جزیات ہیں. جیسے کسی کو 200 300 500 1000 مثالوں کا آپ نتیجہ بتا دیں اور وہ اس کو یاد کر لے، تو یہ مثال کس کی ہے؟ اخبار غیبیہ، اطلاع علی الغیب، اظہار غیب، اعلام بالغیب. اور ایک یہ ہے کہ ریاضی کا کلیہ سکھا دیا جائے، ضرب کا، تقسیم کا، نفی کا، جمع کا. اب جب اس کلیہ کا وہ ماہر ہے اور اس کو ملکہ حاصل ہو گیا تو اب دنیا کا کوئی عدد بھی آپ اس کو دے دیں تو وہ اس کا نتیجہ نکال دے گا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ ریاضی دانی. اور یہ ریاضی دان ہے. تو اس لحاظ سے صفت غیب دانی کا یہی مطلب کہ ایسا کلیہ عطا کر دیا گیا غیب دانی کا، ایسا ملکہ عطا کر دیا گیا غیب دانی کا کہ جس ملکہ اور صفت کے بعد کسی مزید اطلاع کی ضرورت نہیں. جزئی میں یا خبر سے پہلے ناواقفی تھی، خبر کے بعد علم ہوا. ان دونوں چیزوں کا فرق کرنا ضروری ہے. بریلوی مولوی سے پوچھ لو کہ اخبار غیب کی اگر بات ہے تو اخبار غیب یا صفت غیب دانی؟ اخبار غیب یا صفت غیب دانی. اور بریلویوں کا اصل جو عقیدہ ہے جس پر وہ تکیہ کرتے ہیں
وہ ہے صفت غیب دانی۔ کون سا عقیدہ ہے؟ صفت یہ الامن والعلا میں خود احمد رضا نے لکھا، اس کے اور حوالے بھی آئیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے غیب دانی کی صفت عطا کی ہے کہ ہر جزی میں اطلاع کی ضرورت نہیں۔ تو بریلوی مناظر اور ملا دوسرے مقام پہ یہ فراڈ کرتا ہے کہ ایسے پڑھتا ہے کس کی؟ اطلاع علی الغیب کی، اور دعویٰ کون سا ثابت کرتا ہے؟ صفت غیب دانی کا۔ حالانکہ اطلاع علی الغیب اور ہے، ہر جزی میں اللہ کی اطلاع کی ضرورت ہے، اور صفت غیب دانی اور ہے جہاں ہر جزی میں اللہ کی اطلاع کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں دو بڑے فراڈ کہ آیت تو ملکہ غیب دانی پر بھی رضا خانیوں کے پاس نہیں، اور علم الغیب پر بھی نہیں۔ تو چھٹے نمبر پر اس بات کی تنقید اور توضیح ضروری ہے کہ بھائی صفت غیب دانی مانتے ہو یا ہر جزی میں اللہ کی اطلاع کی احتیاجی مانتے ہو، اس کی وضاحت کرنا، یہ ذرا تنقیبیں اس کو کھول دو، وضاحت کر دو۔ لیکن یہ میں آپ کو یہ کتنی تنقیات ہو گئی؟ 6۔ یہ 6 تنقیات، یہ 6 تنقیات ضروری تنقیات تھی۔ یہ ترقیات اگر بریلوی مناظر کر دے تو بڑی مہربانی، لیکن جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ کوئی باطل بھی عقیدے کی تنقید کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ تنقید کا مطلب ہے جب عقیدہ متعین ہو گیا تو اب پھر دلیل دینی پڑے گی دعویٰ کے مطابق۔ دعویٰ جب متعین ہو گیا تو دلیل کہاں سے لائے گا؟ اس لیے اللہ کے فضل سے ہر مسئلہ میں ہم سے کوئی تنقید کرائے ہمارے عقیدہ کے مطابق، ہم ہر تنقید کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر مسئلے میں تنقید کریں گے۔ لیکن کوئی بدعتی، کوئی ملحد اور کوئی اہل باطل اس میں جرأت نہیں کہ وہ اپنے عقیدے کی تنقید کرے، اور تنقید کرنے کے بعد پھر اپنے عقیدے پہ دلیل پیش کرے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وجہ یہ ہے کہ اگر تنقیدات ہو جائیں تو پول کھل جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کیا ہے اور دلیل کیا دے رہا ہے، اور تنقیدات ہوئی نہیں، ایسے چالو بڑھیے چال، تو پھر تو پانی میں مزہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 6 تنقیدات ضروری ہے، یہ کرنا ضروری ہے، اللہ کرے کہ وہ کریں، لیکن مجھے نہیں امید کہ کوئی ایک تنقید بھی کرے۔ اس کے علاوہ 24 تنقیدات اور بھی ہیں، اور وہ تنقیدات اب یہاں وقت بڑا کم ہے، آپ جو ہمارا وہ علم غیب کے مناظرے کے کلپ ہیں وہ آپ سن لیں، اس میں وہ ساری تنقیدات اور جتنی چیزیں وہاں کچھ نئی چیزیں بھی ہیں، اور جو چیزیں وہاں پر تفصیلاً ہیں میں جہاں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ وہ ویڈیو موجود ہے، تو جس آدمی کا ذوق ہو وہ پوری تنقیدات سن لے۔ بس ان 6 تنقیدات پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھو، آپ کے پاس علم غیب کی تعریف لکھی ہے کہ علم الغیب کس کو کہتے ہیں۔ علامہ عبد العزیز، یہ بہت بڑے علامہ ہیں جنہوں نے شرع عقائد پر نبرات، بہت زبردست شرح ہے، شرع عقائد پر بہترین کتابیں، بہترین شرح اور حاشیہ ہے علامہ عبد العزیز فرہروی کا۔ فرماتے ہیں والتحقیق ان الغیب
ما غاب عن الحواس سے تحقیق یہ ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے غائب ہو. ما غاب عن الحواس سے والعلم ضروری والعلم الاستدلالی، اور علم ضروری سے بھی غائب ہو اور علم استدلالی سے بھی، یعنی ما فوق الاسباب. آپ نے شرح میں پڑھا ہے اسباب العلم للخلق ثلاثہ، مخلوق کے لیے اسباب علم کے 3 لا للخالق. تو مخلوق کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ تحت الاسباب، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ فوق الاسباب. تو یہاں پر غیب کیا ہے؟ جو حواس سے غائب ہو، علم ضروری سے غائب ہو اور علم استدلالی سے. آگے فرماتے ہیں وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْآنُ بِنَفْيِ عِلْمِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ تعالی. قرآن نے صراحت کر دی، علم غیب کی نفی کی اللہ تعالی کے سوا. فَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُهُ، اور جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ علم الغیب کو جانتا ہے، کافرا، تو کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. وَمَنْ صَدَّقَ الْمُدَّعِی کفرا، اور جو کسی مدعی کی تصدیق کرے وہ بھی کون ہے؟ کافر. علم غیب کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر، اور علم غیب کے غیر کے لیے تصدیق کرنے والا بھی کافر. اب یہ علامہ عبد العزیز کی عبارت ہے. آپ دیکھیں اہل بدعت اور غالیوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے انبیاء کے ذمہ علم غیب کا عقیدہ لگایا، حالانکہ علم غیب کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے. تو جو انبیاء کے ذمہ لگائیں کہ انبیاء نے دعویٰ کیا علم غیب کا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ وہ انبیاء کرام پر کفر کی تہمت لگا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں دنیا بریلویت، ساری دنیا کے بریلوی اکٹھے ہوئے، پورے قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں کسی نبی کی زبان سے یا انبیاء کی زبان سے یہ دعویٰ مذکور ہو کہ کوئی نبی یا ہم جمیع ما کان ما یکون کے علم محیط کے عالم ہیں، یا اللہ نے ہمیں علم الغیب عطا کیا ہے. پورے قرآن میں ایک آیت بھی موجود نہیں، اور کسی نبی نے کسی دور میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. انبیاء کا دعویٰ کیا تھا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. سب نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ سب غیبوں کو جاننے والا صرف اللہ. اور یہ ظالم کیا کہہ رہے ہیں؟ انبیاء کے ذمہ لگا رہے ہیں علم غیب، حالانکہ علم غیب کا کوئی بھی دعویٰ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ کافر. کسی کے دعوے کی بھی تصدیق کرے تو کیا بنے گا؟ کافر. اب خود دیکھیں ان مولویوں سے بڑا گستاخ رسول دنیا میں کوئی نہیں. سب سے بڑے دریدہ دھون اور انبیاء کی ذمہ تہمتیں لگانے والا ٹبر یہ رضا خانی اور بریلویوں کا ٹبر ہے. ابھی دیکھو علامہ علی قاری محدث احناف ملا علی قاری اور علامہ تفتزانی دونوں کی عبارت ہے وَبِالْجُمْلَةِ الْعِلْمُ بِالْغَیْبِ امر
تفرد بہ اللہ تعالی، خلاصہ یہ کہ علم الغیب ایسا امر ہے تفرد بہ، متفرد واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالی لا سبیل الیہ للعباد، بندوں کو علم الغیب کی طرف جانے کا کوئی سبیل اور راستہ نہیں، لا سبیلا، اس کی طرف کوئی صورت نہیں، الا باعلام من ہو، مگر یہ کہ اللہ خود کوئی خبر دے۔ اعلام، اللہ تعالیٰ ایک چیز بنتی ہے کہ اللہ خود کوئی چیز بتلا دے، اعلام کوئی اطلاع، تو علم الغیب کی مخلوق کے لیے کوئی صورت نہیں، ہاں اطلاع علی الغیب ہے مخلوق کے لیے، اعلام الہی ہے مخلوق کے لیے، بے اعلام من ہو، یا کیا ہے الہام، الہام ہو بے طریق المعجزات، معجزہ کے طریق پر یا کرامت کے طریق پر۔